السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پاکستان سپر لیگ عوامی سطح پر بڑی کامیاب ہوئی، میچز اس کے بڑے اچھے انداز میں ہوئے اور اس لیگ کے انعقاد سے پاکستان میں اب مختلف کھیلوں میں لیگ کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی چند روز قبل ہی لاہور میں اسکواش پریمیئر لیگ کا آغاز ہوا ہے، جو کہ پنجاب کی سطح پر اس میں 60 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور ہر ٹیم کے 7 کھلاڑی ہیں۔ یہ تمام 7 کی 7 ٹیمیں سپانسرڈ ہیں۔ اس کی افتتاحی تقریب میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان صاحب بھی شریک ہوئے۔ اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان، ورلڈ چیمپئن، ہم کبھی بھی انہیں سابق ورلڈ چیمپئن نہیں کہتے کیونکہ وہ ایک ایسے ورلڈ چیمپئن ہیں جنہوں نے ایک عرصے تک دنیا اسکواش پر حکمرانی کی، اور ورلڈ چیمپئن ہی ہوتا ہے، وہ بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ تو یہ ایک اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ بیڈمنٹن میں بھی ایک لیگ کروانے کا منصوبہ پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن بنا رہی ہے۔ دیگر کئی فیڈریشنز میں بھی پاکستان ہاکی فیڈریشن بھی اپنی سپر ہاکی لیگ کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ گزشتہ برس بھی انہوں نے اس حوالے سے کچھ کام کیا، ہو سکتا ہے زیادہ کام کیا ہو لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ لیکن اس سال کے آغاز میں ایک مرتبہ سے پھر نوید سنائی ہے شہباز سینئر نے کہ اکتوبر نومبر میں وہ پاکستان میں سپر ہاکی لیگ کروانے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں۔ یوں پاکستان سپر لیگ نے پاکستان کی سپورٹس میں ایک نئی روایت ضرور قائم کی ہے، نئی چیزیں ضرور متعارف کروائی ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو لیگز کا سلسلہ شروع ہوگا، اس سے پاکستان کے کھیلوں میں واضح طور پر مثبت فرق آئے گا۔ کھلاڑیوں کو نہ صرف ان کے معاشی مسائل کم ہوں گے بلکہ انہیں قومی سطح کے ٹورنامنٹس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پلیٹ فارم لیگ کی صورت میں اپنی صلاحیتوں کو اظہار کے لیے ضرور میسر آئے گا، اور وہ اس سے نہ صرف ان کی کھیل کو فائدہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کھیل کے فروغ میں بھی یہ چیزیں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ کی، کوئی دو رائے نہیں کہ دونوں اس کے سیزن بڑے کامیاب رہے کھیل کے نقطہ نگاہ سے، لیکن اگر دوسرے سیزن کی بالخصوص ہم بات کریں تو اس کی افتتاحی تقریب کے اگلے روز ہی جب اسپاٹ فکسنگ سکینڈل سامنے آیا تو اس نے پاکستان میں جو بھی لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ کے انتظامات کو چلاتے ہیں، اس سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیونکہ 2010 میں جو واقعہ برطانیہ میں ہوا تھا جس میں سلمان بٹ، آصف اور عامر سپاٹ فکسنگ کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف جیل ان کو جانا پڑا بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کا، اپنے کریئر کا ایک بہت بہترین ٹائم کھیل کے میدانوں سے دور رہ کر گزارا۔ تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید پاکستان کے کرکٹ میں دوبارہ کبھی یہ حادثہ، یہ سانحہ اور اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے، لیکن سپاٹ فکسنگ نے ایک مرتبہ سے پھر پاکستان کے کرکٹ کے اوپر حملہ کیا اور پاکستان سپر لیگ میں ان حملہ آوروں میں پاکستان کے اپنے ہی کھلاڑی ملوث نظر آئے۔ پی سی بی نے شرجیل خان اور خالد لطیف کو ابتدا میں معطل کیا اور ان کو معطل کرنے کے بعد ان کو چارج شیٹ بھی کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد شاہزیب حسن اور محمد عرفان کو بھی معطل کیا، پھر ناصر جمشید کو بھی معطل کیا۔ محمد عرفان نے اسی دوران جو الزامات ان پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے لگائے گئے کہ انہوں نے ان کے اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی کی ہے، کہ مختلف شکوں کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے اس کو تسلیم کیا اور پی سی بی نے ان کو 6 ماہ کی پابندی، 1 سال کی پابندی ہے جو 6 ماہ میں ان کے رویے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر وہ ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ کے بعد، بلکہ کسی حد تک ایسا ہی ہوگا کہ وہ 6 ماہ کے بعد کرکٹ کے میدانوں میں دوبارہ نظر آ سکیں گے، لیکن انہوں نے تسلیم ضرور کیا کہ بکیز نے ان کو اپروچ کیا تھا۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک مرتبہ سے پھر پاکستان کی کرکٹ برے الفاظ میں اس طرح سے زیر بحث رہی کہ لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ دولت، بہت زیادہ پیسے ملنے کے باوجود، عزت اور شہرت ملنے کے باوجود بھی ہمارے کھلاڑیوں نے ایک آسان راستہ پیسے کمانے کا لیکن ایک غلط راستہ ضرور اختیار کیا، جس کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے اپنی ساکھ خراب کی، ملک کی ساکھ خراب کی، کھیل کی ساکھ خراب کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے پرستاروں کے دلوں کو توڑا، ان کی خواہشات کو قتل کیا اور اپنے ایک جو روشن مستقبل ان میں سے کچھ کھلاڑیوں کا جو نظر آ رہا تھا، انہوں نے اس کا بھی بیڑا غرق کیا۔ اس ساری صورتحال میں سپاٹ فکسنگ سکینڈل کے حوالے سے پاکستان میں مختلف لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بعض کے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہت جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، کچھ وقت لینا چاہیے تھا اور اس کو خاموشی کے ساتھ اگر ہینڈل کیا جاتا اس کیس کو تو زیادہ مناسب ہوتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ناکامی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ
کھلاڑیوں کو آپ کسی بھی طریقے سے برے ذمہ قرار نہیں دے سکتے، وہ خود بھی ایک بڑے ذمہ دار ہیں اس ساری صورتحال کے۔ اس طرح سے اگر دیکھیں تو یہ ایک مرتبہ سے پھر اسپاٹ فکسنگ نے اگر پاکستان کے کرکٹ کو نقصان پہنچایا ہے تو لوگوں کو پھر ماضی یاد آ گیا جب 90 کی دہائی میں پاکستان کے کرکٹ میں بڑے ٹاپ کرکٹرز موجود تھے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت بھی ان ٹاپ کریکٹرز کے اوپر بڑے سنجیدہ نوعیت کے الزامات لگے۔ آج بھی جب بھی یہ کرکٹ میں کرپشن کی بات کی جاتی ہے تو ان کھلاڑیوں کے نام اچھے الفاظ میں نہیں لیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے ٹیم کے سابق مینیجر رہے، اس دور میں مختلف انکوائریز میں بھی یہ شامل ہوتے رہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے، ملتان ریجن کے صدر بھی رہے ہیں میاں منیر صاحب، یہ MP بھی ہیں، پنجاب اسمبلی کے رکن بھی ہیں، مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، کرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے پاکستان سپر لیگ میں سامنے آنے والے اسپاٹ فکسنگ کیس کے حوالے سے؟ آج ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم پاکستان کے ایک بڑے مقبول کھیل جو کہ آپ کو بالخصوص تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے، نوجوان بڑے شوق کے ساتھ کھیلتے ہیں بیڈمنٹن کو، اور یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ گزشتہ 7-8 برس میں جو اس کھیل کے ساتھ ہوا ہے، اقتدار کی رسہ کشی نے جتنا اس کو نقصان پہنچایا ہے، اس وجہ سے بہت سارے باصلاحیت کھلاڑیوں کا وہ بہترین ٹائم صرف اس وجہ سے ضائع ہوا کہ اقتدار کی رسہ کشی جاری تھی۔ آج ہم بیڈمنٹن کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور چونکہ ان دنوں بیڈمنٹن کے سیکرٹری واجد علی چودھری ہیں، پاکستان کے سب سے نمایاں کھلاڑی نظر آتے ہیں، یہ پچھلے 20 برس میں انہوں نے بڑی کامیابیاں پاکستان کے لیے حاصل کی، قومی سطح پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے کھیلنے جاتے تھے تو ان نمایاں کھلاڑیوں میں ہوتے تھے جن کی وجہ سے ملک کا نام روشن ہوا ہے۔ آج ہم بیڈمنٹن کے حوالے سے اور اسپاٹ فکسنگ کے کیس کے حوالے سے اپنے پروگرام میں ماہرین کی رائے آپ تک پہنچائیں گے، اور آغاز کریں گے ہم میاں منیر صاحب کی اس گفتگو سے جس میں انہوں نے پاکستان سپر لیگ میں سامنے آنے والے اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں میاں محمد منیر، سابق صدر ہیں آپ ملتان ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے؟ آئیے سنتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جب شروع آت تھی اس فکسنگ کی تو تب میچ فکسنگ ہوا کرتی تھی، پھر حالات نے کروٹ لی اور پھر پلیئرز نے اپنی اپنی فکسنگ سٹارٹ کر دی، تو وہ اسپاٹ فکسنگ کے نام سے یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس کو سیریسلی نہیں لیا۔ 98 میں جب ہم نے اس کو پروب کیا تھا تو اگر اس وقت ہماری پروب رپورٹ پر عمل کر لیا جاتا تو شاید آج ہم ان حالات سے دوچار نہ ہوتے۔ ہمارے پلیئروں کو ماضی میں سزا بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان پلیئروں کو واپس لے آئے ہیں، اور جب آپ کسی کو سزا ہونے کے بعد اس کو دوبارہ پاک صاف کر کے فیلڈ میں لے آتے ہیں تو آنے والے نوجوانوں کے لیے پھر بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سزا کے بعد پھر ہم فیلڈ میں آ جائیں گے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے، جو کہ بڑا مشکل ہے میری نظر میں، کہ جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس طرح ہم لوگ لائٹ لیتے ہیں، ابھی بھی آپ نے چند پلیئروں کو اگر اس میں پھنسا دیا ہے یا وہ پھنس گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی آپ کے پلیئر جو ہیں وہ سارے کے سارے پاک نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی PSL پر لوگوں کی تنقید رہی، انگلیاں اٹھی، اور اس کے علاوہ بھی فکسنگ کی باتیں ہوتی رہیں۔ تو اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا، اور اگر کرکٹ بورڈ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کر پاتا، یا کرکٹ بورڈ کے ارباب اختیار جو ہیں وہ یہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ملک کو بدنام نہ کرائیں۔ دیکھیں جی، میری بات سنیں، اگر کرکٹ بورڈ کیا ایک انکوائری کر رہا ہے، اس انکوائری کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا؟ کیا یہ پبلک پریشر یا میڈیا پریشر کے بعد اگر 2-4 کو سزا دے دی جاتی ہے، وہ خالد لطیف کو سزا دے دی جائے گی یا کسی ایک آدھے کو دے دی جائے گی، تو کیا اس سے آپ کی یہ اسپاٹ فکسنگ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو اس کو بالکل مکمل طور پر اس کو واچ کرنا ہوگا، خواہ کوئی بڑا پلیئر ہے، چھوٹا پلیئر ہے، یہ نہیں کہ جس کی کرکٹ ختم ہونے پہ ہے تو آپ اس کو سزا دے دیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے تجھ کو پنش کر دیا۔ اور یہ جو پیسے کا سلسلہ ہے، جس طرح یہ انوالومنٹ ہوئی ہے،
یہ ہمارے ہاں تو یہ بڑی دوڑ لگی ہوئی ہے پیسے کی. ہمارے پلیئر تو بھاگے پھرتے ہیں پیسوں کے لیے. حالانکہ ان کو کرکٹ بورڈ سے بھی بہت پیسہ ملتا ہے, کرکٹ میں بہت پیسہ کماتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی تسلی نہیں ہو پاتی. جب آپ میچ فکسنگ کرتے ہیں تو میچ کوئی ایک آدھا پلیئر نہیں ہار سکتا. میچ ہارنے کے لیے آپ کو پوری ٹیم کو انوالو کرنا پڑتا ہے. آلموسٹ پوری ٹیمیں انوالو ہوتی تھی. پاکستان نہیں, باقی ٹیمیں بھی کھیلتی تھی. اگر میں آج یہ بتاؤں کہ چنائی ٹیسٹ انڈیا کس طرح آ رہا تھا, تو اس دن انڈیا جو تھا وہ فیورٹ تھا. پورا دن پڑا ہوا تھا. سچن اور مونگیا بیٹنگ کر رہے تھے اور 40-45 رنزیں رہتی تھی. اور کیا ہوا کہ سڈن سکلین بال کر رہا ہے اور سچن نے اونچی کور میں کھیلی, کیچ ہو گیا. اس کی میرا خیال ایک اوور نہیں گزرا ہوگا, دوسرے اوور میں مونگیا نے مار دی اور وہ سارا کا سارا میچ ٹرن ہو گیا. اس سے پہلے انڈیا کے اخباروں میں جو ریٹ آئے ہوئے تھے تو انڈیا فیورٹ تھا. اگر انڈیا فیورٹ, پوری دنیا نے انڈیا لگایا ہوا تھا اور انڈیا جیت جاتا تو بکی تو مارے جاتے. اور بکیوں نے پھر وہ بکی الٹی ریل چلاتے ہیں کہ وہ پلیئروں کو خریدتے ہیں اور پلیئروں کو خریدنے کے بعد وہ لوگ سارا کا سارا پیسہ ان کے پاس آ جاتا ہے اور اس میں سے چند پیسے وہ پلیئروں کو دے دیتے ہیں. کیا اسٹیلینز نہیں انوالو ہیں؟ شین واؤ, مارک وا, ڈین جان, کون نہیں تھا انوالو؟ ڈین جان پہلا بندہ تھا جس نے یہ میچ فکسنگ سٹارٹ کی اور اسٹیلینز نے اس کو سائیڈ لائن کر دیا. اس وقت بڑی اچھی فارم میں تھا اور ان کا بڑا بیٹسمین تھا, لیکن انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا. تو کس پہ الزام نہیں لگے؟ یہ ساری ٹیمیں اس میں انوالو ہیں. یہ پاکستان اکیلے کو جو مرد الزام ٹھہرایا جاتا ہے وہ ہمارے بورڈ کی کمزوریاں ہیں. ہم نہ تو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اپنے کیس کو اور نہ اپنے پلیئروں کو ہم پنش کر سکتے ہیں, اور پلیئر پاور ہم سے ختم نہیں ہوتی کہ ہم کسی پلیئر کو اگر مائنس کر دیں تو 2 پلیئر اس کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں. اور پھر جب کرکٹ بورڈ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا کرکٹ سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوگا, جو کرکٹ کی کو جانتے نہیں ہوں گے, اور وہ صرف یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے پی ایس ایل کروا دی ہے تو پاکستان میں ہم اس کا فائنل لے آئے ہیں, تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کرکٹ کو واپس لے آئے ہیں. کرکٹ اس طرح واپس نہیں آئے گی میرے بھائی. کرکٹ کو واپس میں اس وقت سمجھوں گا کہ جب کوئی سیریز آپ کے ہاں آتی ہے. اگر آپ کل کہتے ہیں جی کہ ہم ورلڈ 11 لا رہے ہیں تو ورلڈ 11 سے کیا آپ کے پاس دنیا کی ٹیمیں آ جائیں گی؟ قطر نہیں. اس طرح لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا جائے. اگر آپ لوگوں نے ایفرٹ کرنی ہے سنجیدگی کے ساتھ واپس لانے کی, تو پھر کسی سیریز کو آپ یہاں پہ کرائیں اور کسی اچھی ٹیم کی سیریز کرائیں, اس کے لیے ایفرٹ کریں. اب کرکٹ بائی چانس بھی کہا جاتا ہے, لیکن وہ اس بائی چانس کی آڑ میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کر دیا کہ جی میں تو بڑا اعلیٰ کھیل رہا تھا. آپ کے بہت سے ایسے پلیئر ہیں جو بڑا اعلیٰ کھیل رہے ہوتے ہیں, 35-40 پہ جاتے ہیں تو اونچی مارتے آؤٹ ہو کے آ جاتے. تو مقصد یہ کہ وہ اگر میرے جیسا بندہ کہتا ہے جی کہ یہ اس نے شاٹ غلط کھیلی اور یہ غلط کھیل کے آؤٹ ہو, تو وہ کہتا ہے جی میں تو اب سلاک کر رہا تھا تو وہ نہیں ہوا میرا چھکا تو میں آؤٹ ہو گیا ہوں. تو یہ بہت سی باتیں ہیں. آپ کا جب انڈیا میں یہ سلمان وغیرہ جو تھے, یہ جب آپ کے پلیئر جب جن پہ یہ میچ فکسنگ میں پھنسے ہیں, یہ عامر, شعیب, سلمان اور آصف, تو کیا تھا اس وقت؟ افریدی آپ کی ٹیم کا کپتان تھا, کیوں کپتانی چھوڑ کر آیا تھا؟ کبھی کسی نے ڈیورنگ دا سیریز بھی اپنی کپتانی چھوڑی ہے؟ شاید یہ پہلا ہسٹری میں واقعہ ہوگا کہ وداؤٹ اینی ریزن وہ اپنی کپتانی چھوڑ کے آئے. اس کے پیچھے ایک اور تاریخ ہے. تو یہ ہم لوگ اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو خود ٹیپ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم خود بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کہ ہمارے پلیئروں کی آپس میں جو انبن ہوتی ہے, اختلافات ہوتے ہیں, اس بنیاد پر کہ مجھے ریپلیس کرنے کے لیے یہ بندہ کل کو تیار ہے کپتانی کے لیے, تو اس کو اس میں ٹریپ کر دیا جائے. اور یہ ٹریپ ہونے کے لیے خود چوہے کی طرح بھاگے پھرتے ہوتے ہیں کہ وہ کسی جگہ پہ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا تو یہ خود اس میں جا کے منہ مارتے ہیں. محرکات کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک پیسے کی دوڑ ہے جس کے پیچھے یہ سارے بھاگے پھرتے ہیں. حالانکہ اب تو ان کے پاس کرکٹ میں جو رزق حلال ہے وہ بھی بڑا مطلب کافی ہے ان کے لیے. اور ان کی اگر ایک بندہ آج میچ فکسنگ نہیں کرتا اور اگر وہ 10 سال 12 سال ملک کے لیے کھیل جاتا ہے تو اس کے پاس سفیشینٹ پیسہ آ جاتا ہے, اس کو کوئی کمی نہیں رہ جاتی. اور یہ صرف پیسے کی دوڑ ہے جس نے ان لوگوں کو اس میں کیا ہوا. اور میں نے ایسے پلیئروں کو بھی جانا ہے کہ جی کہ دیکھیں جی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اس ملک میں سارے لوگ کرتے ہیں تو ہمارا تو بڑا کیریئر شارٹ ہوتا ہے, تو پھر ہمارے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ بھائی آپ لوگوں کے پیچھے کوئی نہیں پڑا ہوا, آپ لوگوں کا نیشنل انٹرسٹ ختم ہو گیا ہوا ہے. آپ جب دنیا میں باہر جاتے ہیں تو آپ کی پوری قوم دعائیں کر رہی ہوتی ہے آپ کے لیے, پوری قوم انوالو ہوتی کرکٹ میچ میں. لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں پکتا. پنشمنٹ کرکٹ بورڈ, یہ ایسے کورٹوں میں بھیج دینا, ادھر بھیج دینا, یہ سب ایسی چیزیں کرکٹ بورڈ
اس کو ڈین جان کو کس طرح پنش کیا گیا. ڈین جان کو جب انہوں نے ڈراپ کیا تو ڈین جان نے آ کر ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری باتیں ہیں, خاموشی سے سائیڈ ہو جاؤ نہیں تو یہ بھگتنا پڑے گا تمہیں. تو یہ ساری چیزیں, چور کے کون سے پاؤں ہوتے ہیں. یہ اگر ہمارا کرکٹ بورڈ اس وقت یہ جرت کرتا اور اگر ان میں سے کچھ پلیئروں کو سائیڈ لائن کر دیتا تو باقیوں کو سمجھ آ جاتی کہ یہ کیا ہوا ہے. اگر جب آپ کسی کو پنش نہیں کرتے ہیں, جب آپ کسی کو مرد الزام نہیں ٹھہراتے ہیں, جب آپ کسی کو اس کے کیے کی سزا نہیں دیتے ہیں, تو پھر دوسروں کے لیے تو بڑا کھلا فیلڈ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا, اگر 2-4 دن شور پڑے گا تو کیا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اسے بڑا سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے. دنیا کی ساری ٹیمیں کر رہی ہیں, میں بالکل ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں, لیکن ہم سب سے زیادہ بدنام ہو چکے ہیں, ہم سب سے زیادہ گندے ہو رہے ہیں. ہمارے لڑکے ہی پکڑے جاتے ہیں. اگر انڈین ٹیم میں اظہرالدین پہ نہیں ایلیگیشن لگا تھا, اور اظہرالدین اگر یہ کہے بکیز کو کہ میرے ساتھ ٹیم کی بات کر رہو, سچن کی بات ڈائریکٹ اس سے کر لو, تو یہ باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی انڈیا سیریز میں. آپ نے گفتگو سنی ہے میاں محمد منیر صاحب کی, اور ان کے سینے میں ویسے بہت سے راز دفن ہیں. یہ جو فکسنگ سکینڈل ہے, فکسنگ کے جو معاملات ہیں اور جو کرپشن ہے کرکٹ پہ, جو پاکستان کی کرکٹ میں گزشتہ 2-3 دہائیوں سے اس کا سفر جاری ہے, بڑے ان کے سینے میں راز دفن ہیں. ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ ان رازوں سے پردہ اٹھائیں. ہم کوشش کریں گے ان کے سینے میں جو راز دفن ہے وہ آپ تک پہنچانے کی. لیکن سردست جو کیس ہے اسپاٹ فکسنگ کا, اس حوالے سے آپ نے ان کی رائے سنی. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا, وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر ہم بات کریں گے بیڈمنٹن کے حوالے سے. اب ہم بات کریں گے بیڈمنٹن کے حوالے سے. اگر ہم 2008, 9, 10, 6, 7, 8 میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بڑی اچھی کارکردگی نظر آتی ہے پاکستان کی بیڈمنٹن میں. بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ واجد علی چودھری ان کے ساتھ جو کھلاڑی کھیل رہے تھے وہ مسلسل غیر ملکی دوروں پر رہتے تھے, بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں شرکت کرتے تھے اور پاکستان کے لیے اعزازات بھی جیتتے تھے. اور ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہ اپنی بالکل پیک پر تھے, اور اس وقت اگر اقتدار کی رسا کشی شروع نہ ہوتی, اقتدار کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اگر بیڈمنٹن کی قربانی نہ دی جاتی, تو واجد یہ بتاتے ہیں کہ وہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر جاتے. اور یہ کتنی اچھی چیز ہوتی کہ اگر پاکستان کے لیے کوئی کھلاڑی بیڈمنٹن میں کوالیفائی کر جاتا بیڈمنٹن میں, تو اس سے کتنا فروغ ملتا کھیل کو, اور کتنی پاکستان کا ٹیلنٹ اوپر جا کر کھیلتا, اور مختلف علاقوں میں ملک کے جو ٹیلنٹ اس حوالے سے چھپا ہوا تھا وہ بھی سامنے آتا. لیکن بدقسمتی سے ویسا ہو نہیں سکا. واجد جو خود نہیں کر سکے کسی بھی وجہ سے, اور جو جن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا بحیثیت کھلاڑی, آج جب وہ سیکرٹری بیڈمنٹن فیڈریشن ہے پاکستان کے, تو وہ تمام کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے کھلاڑیوں کے مسائل کم ہو سکیں, ان کو بہترین سہولیات مہیا ہو سکیں, بھلے وہ کوچنگ کے لحاظ سے ہوں, بھلے وہ کھیل کے لحاظ سے ہوں, بھلے وہ کھیل کے سامان کے لحاظ سے ہوں, اور بھلے وہ جو ٹورنامنٹ شیڈول کرتے ہیں, پورے سال کا کیلنڈر ایئر جو بناتے ہیں, اس میں بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے کہ آپ کس وقت کھلاڑی کو کہاں پر کھلا رہے ہیں, کس ٹورنامنٹ میں کھلا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ مسلسل کر رہے ہیں جب سے بیڈمنٹن فیڈریشن کے سیکرٹری بنے ہیں. بیرون ملک دوروں پر بھی رہتے ہیں. پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کا جو ایک تعلق ختم رہا ایشیا کی باڈی سے, پھر ورلڈ باڈی سے, اس کو بھی دوبارہ بحال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. کسی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں. بیرون ملک غیر ملکی کوچز کو بھی پاکستان لا رہے ہیں. اور رواں سال جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ بیڈمنٹن کی ایک لیگ کروانے کے لیے بڑے پرعزم دکھائی دیتے ہیں. اور جس طرح دیگر کھیلوں میں ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ لیگ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, تو بیڈمنٹن میں اگر پاکستان لیگ کروانے میں کامیاب ہوتا ہے, اور اس سے پہلے بھی ہم نے اسلام آباد میں ایک ایونٹ ہوسٹ کیا تھا جس میں غیر ملکی کھلاڑیوں نے بڑے اچھے انداز میں اور بڑی بھرپور انداز میں شرکت کی تھی. تو وہ ایک بنیاد تو ضرور رکھ چکے ہیں جس طرح سے وہ بین الاقوامی غیر ملکی کھلاڑیوں کو پاکستان آنے کے لیے قائل کر سکتے ہیں. مجموعی طور پر لیگ کے حوالے سے, لیگ کے انعقاد کے حوالے سے, اس کے انتظامات کے حوالے سے پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے اقدامات جو حال ہی میں انہوں نے کیے ہیں, اور کھلاڑیوں کا رسپانس کیسا رہا ہے, کیا کھلاڑی واقعی دوبارہ جمع ہو رہے ہیں بیڈمنٹن کورٹس کے اوپر اور بیڈمنٹن فیڈریشن کے ساتھ مل رہے ہیں, اور کھلاڑیوں کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, یا پھر ابھی بھی گو مگوں کی کیفیت کا شکار ہیں. واجد علی چودھری کے گزشتہ چند ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے, اور ابھی جو لاہور میں ایک انہوں نے رینکنگ ٹورنامنٹ کروایا, اس حوالے سے جو انتظامات تھے
اور وہ اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں. اس تمام موضوعات پر واجد علی چودھری کا نقطہ نظر آئیے جانتے ہیں. بارہ جو ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ آئے ہوئے ہیں اور 8 ہمارے پاس پروونس آئے ہوئے ہیں پاکستان. تو میرے خیال سے یہ ہمارے پاس ہائیسٹ نمبر ہے. 1.5 سال پہلے جب فیڈریشن میں آیا تھا تو ہمارے پاس موسٹلی 100 پلیئرز 150 پلیئرز آتے تھے اور ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ بھی اس وقت میرے خیال سے 9 تھے. میرے آنے کے بعد ابھی 3 ڈپارٹمنٹ بھی ماشاءاللہ نئے بنے ہیں. پروونس 4-5 آتے تھے. پوری پارٹیسپیشن ابھی پوری 8 کے 8 آئے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ایک اچھا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے. اور یہ ویسے بھی ابھی 3rd ابھی آل پاکستان رینکنگ ٹورنامنٹ ہے جو میں خود ہی اسپانسر کرتا ہوں اپنے اسکول کالجز سے. تو کوشش تو یہی چل رہی ہے کہ اس کو بیڈمنٹن کو کسی جگہ پہ لے کے جائیں. جس طرح کہ ابھی انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہیں وہ بھی پاکستان میں لے آئے ہیں. کوئی کوچز بھی آ رہے ہیں انٹرنیشنلی پاکستان میں. اب جو سب سے بڑا ابھی جو چیز ابھی جس کے اوپر فوکس ابھی کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اب پلیئرس کو باہر بھیجنا. اور پلیئرس کی اب میں چاہ رہا ہوں کہ رینکنگ جو ہے 265 سے ہماری رینکنگ شروع ہو جاتی ہے. 800 میں ہمارا کوئی پلیئر نہیں تھا تو 265 میں آ گیا. اور میرا ابھی یہی پروگرام ہے کہ اللہ پاک ہمت دے کہ ابھی 1 آدھ سال 1.5 سال اور لگا کے پروگرام یہ ہے کہ 50 to 70 میں پلیئرز ہمارے 2-3 لڑکے 2-3 لڑکیاں آنی چاہیے. پیچھے 4-5 سال میں ٹورنامنٹس نہیں ہوتے تھے. پلیئرز چھوڑ گئے ہوئے تھے گیم. ڈپارٹمنٹ پلیئرز لے نہیں رہے تھے. صوبے ٹیمز بھیج نہیں رہے تھے. کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. تو جب آپ ٹورنامنٹس کرواتے ہیں ان رو ہر 2 ماہ کے بعد 2.5 ماہ کے بعد کچھ ٹورنامنٹ ملتے ہیں تو وہ پلیئرز جو ہے نا وہ بھی ایک ان کے اندر وہ ایک پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ کرنا ہے. ہم نے کچھ ٹورنامنٹس کھیلنے ہیں. پہلے ان کے سامنے ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے. ڈپارٹمنٹ جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کے سامنے پاکستان آ جاتا ہے. تو وہ ہم ان دا اینڈ جو ہے جس جگہ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں پاکستان کا نام آگے روشن ہونا چاہیے. میرے خیال سے ان جگہوں پہ جتنے آپ پاکستان میں ٹورنامنٹس کریں گے پہلے تو آپ پاکستان لیول کو دیکھیں گے. پہلے تو پاکستان میں پارٹیسپیشن پوری ہونی چاہیے. ابھی الحمدللہ اس کے پاس ابھی پہنچ گئے ہیں. اب انٹرنیشنلی ابھی سال میں 2 یا 3 ٹورنامنٹس جا رہے ہیں. لیکن اب یہ انشاءاللہ 7 سے 8 پہ جانا ہے. جب 7 سے 8 پہ جائیں گے تو پلیئرز کی بھی رینکنگ اچھی ہوگی. اور پاکستان میں جو پلیئرز ہیں وہ ان کو جتنے زیادہ دیکھیں گے تو اتنے لوگ زیادہ بیڈمنٹن میں آئیں گے کہ جی ہم نے بھی یہ چیز کرنی ہے. اب دیکھیں آپ نے جس طرح پول کی بات کی. اگر آپ کوئی بھی لیگ کسی جگہ آپ کروانا چاہ رہے تو وہ سب سے پہلے یہی پوچھے آپ کا کتنے کا پول, آپ کے پاس کیا ٹاپ پلیئرز ہیں, کس رینکنگ میں ٹاپ پلیئرز ہیں, کتنے آپ کے پاس کتنے گریڈنگ کے ساتھ وہ پلیئرز ہیں. تو میرے خیال سے ہمارے پاس ابھی تک 100 کا بھی چل رہا ہے. میں جو فیل کرتا ہوں 100 کا پول اس طرح کا کہ ہمارے پاس پلیئرز اچھے ان میں ہیں. لیکن 300 ہمارے آل اوور ہے. ہمارے پاس لڑکیاں بھی اس میں ہیں, ہمارے پاس اس میں جونیئر بچے بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن یہ پول 400-500 کو ٹچ کر جاتا ہے تو آپ ورلڈ کے 20 جو ہے نا 30 پلیئرز میں آپ کے پاکستانی پلیئرز آ سکتے ہیں. اب یہ ہم 100 پہ چلے گئے. 1.5 سال میں میرے خیال سے میرے پاس 55 کا پول تھا. مشکل سے 150 ہمارے پاس پلیئر آتے تھے. تو اب الحمدللہ 100-120 پہ ہم پہنچ گئے ہیں. لیکن میں وہی بات کہوں گا کہ جتنے کی خرابیاں پہلے ہو چکی ہوئی ہیں ان کو بھی کور اپ کرنے کے لیے بھی بہت ٹائم چاہیے. لیکن انشاءاللہ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ 1.5 سے 2 سالوں میں انشاءاللہ اگر اسی طرح کا سیٹ اپ رہا تو ایک ہم سپٹمبر میں تو لیگ کروانا چاہ ہی رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں ہمارے پاس 100 کا اگر پول ہے تو جب یہ 200-250 کا پول آ جاتا ہے آپ کے پاس تو پلیئرز آپ کے پاس اتنے نکلتے ہیں, آپ کے پاس اسپانسرشپ اتنی نکلتی ہے, آپ کے پلیئرز اتنے گروم ہوتے ہیں. آپ کو میرے خیال سے کسی دوسرے کنٹری کی یا کسی دوسری انڈیا ہے جیسے ہم ان کی کسی کی ضرورت نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ اپنے خود ہی پلیئرز پروڈیوس کریں گے. دیکھیں ابھی ہم لیگ کا پہلے ہم انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کا سوچ رہے تھے. 8 سال بعد پچھلے سال ہم نے پاکستان میں ٹورنامنٹ کروایا. 8 سال کے بعد ہمارے پاس انٹرنیشنل ملیشیا سے کوچ منگوایا گیا. 8 سال کے بعد BAC بیڈمنٹن جو ہماری بیڈمنٹن ایشیا ہے جو ہے کانفیڈریشن ان سے بات کی گئی ہے. 1.5 سال پہلے سے بات ان سے شروع کی گئی ہے کہ جی ہمیں آپ کہاں پہ کھڑا کرتے ہیں. تو اگر ہمیں اتنی چیزیں انہوں نے دے دی ہیں تو ابھی تو ان سے ہم نے بھی بہت کچھ لینا ہے. ابھی ہم نے بلکہ میں ایک چیز بھول رہا تھا. ابھی ہمارے پاس ابھی جس دن فائنل ہوگا ہمیں $7,000 کا سامان ایشیا نے دیا ہے جس کے اندر اکوپمنٹ ہے ہمارے سارے صوبوں کے لیے. وہ ہم فائنل والے دن وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جب وہ چیزیں دیں گے بچوں کے پاس شٹل کاکس جائیں گی, انڈیویجلی بچوں کے بیگ بنے ہوئے ہیں جس کے اندر شٹل کاکس جائیں گی, ریکٹس جائیں گے, ان کو ساکس جائے گی, ان کے لیے شرٹس جائیں گی, شارٹس جائیں گی. تو میرے خیال سے جب وہ ہم نے بھی ایک اچھا کام کیا کہ ہم نے وہ فیڈریشن کو وہ پیسے نہیں دیے. وہ ہم نے پیسے میں نے خود جو میری سوچ تھی وہ میں نے سارے صوبوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ جتنے 8 صوبے ہیں سب کے سب ایکولن سامان ملے. جب ان کو وہ اکوپمنٹ ملیں گی تو پھر ہی وہ پلیئرز اچھے طریقے سے آگے آ سکتے ہیں. اور وہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہوگا اور وہ بھی ہمیں ایشیا نے دیا ہے
کہ جہاں پہ آپ ایشیا کو دیکھتے ہیں, ایشیا آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی بھی جگہ پہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن کوئی مانگنے والا, ان سے بات کرنے والا آدمی تو. لیکن الحمدللہ ابھی ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اگلا ایک سال جو ہے وہ ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی لیگ کی, انشاءاللہ سپٹمبر اکتوبر تک ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی ہمارا یہ ٹورنامنٹ ختم ہو جائے گا, ہمارے پاس 2-3 ویکس ہمارے پاس آف آ جائیں گے, 2-3 ہمارے پاس منتھ ویک ہمارے پاس آ جائیں گے آف, کیونکہ ہمارے پاس اس میں رمضان ہے, اس میں کافی چیزیں ہیں, عید آ جائے گی انشاءاللہ. اس دوران ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کو کانٹریکٹ وغیرہ سارا کریں, ہم آگے ٹیمز کو لے کے آئیں سپٹمبر اکتوبر میں انشاءاللہ. کوشش ہے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہر صورت لیگ کروانی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب میں وعدہ کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پورا کیا جائے. ہمارے پاس جی 2 چیزیں بھی آج کل چل رہی ہیں. ایک ہمیں یہ پرابلم چل رہی ہے سیکیورٹی کی, لاہور میں کافی پرابلم ایشوز چل رہے ہیں یہاں پہ. اسلام آباد میں ہمیں اگر ہم سپورٹس کمپلیکس کے اندر کرتے ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ان 2 چیزوں میں اگر تو ہم نے لاہور میں کروانی ہوگی, ہمارے پاس یہ پرابلم چلتی ہے. اسلام آباد میں ہمارے پاس میڈیا کوریج اچھی ہے وہاں پہ بھی, لیکن وہاں پہ آڈینس کوئی نہیں آتا, وہاں پہ وہ بڑی ایک کم ہے. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ لاہور میں اگر آپ یہ لیگ کرواتے ہیں تو لاہور میں آپ کے پاس لوگ بہت آتے ہیں, لیکن اس کے لیے سیکیورٹی ایشوز کچھ ہیں, لیکن وہ بھی گورنمنٹ سے اس وقت بات کریں گے. لیکن پہلے تو انشاءاللہ ابھی جو فرسٹ ہمارا یہی ہے کہ ہم جتنی ٹیمز ہیں ابھی ان کی کوئی آکشن باقی چیزوں کے اوپر جائیں گے 1-1.5 ماہ میں. اس کے بعد آگے سپٹمبر اکتوبر یا نومبر میں, مطلب نومبر میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں موسم بہت اچھا ہوگا, لوگ انجوائے کر سکتے ہیں. اسی دوران اسی میں انشاءاللہ پروگرام ہے کہ ہم اس چیز کو فائنلائز کر کے کسی ایک جگہ پہ پہنچے اور شروع ضرور کریں گے انشاءاللہ. کئی ایسے پلیئرز ہیں وہ میرے جو خود ساتھ کھیلتے رہے ہیں, کئی ایسوسیشنز ہیں ان کی وہاں پہ جو کام کر رہی ہیں, جیسے ہمارے پاس نیپال آ گیا, ہمارے پاس سری لنکا آ گیا, انڈیا کے بھی بہت اچھے میرے دوست ہیں, لیکن انڈیا کے ساتھ زیادہ تر ہمارے حالات ٹھیک نہیں رہتے ہیں. ہمارے پاس اس کے مالدیوز ہے, ہمارے پاس ملیشیا سے میرے بہت اچھے دوست ہیں. تو وہ ہم کنٹریز کو سارا مجھے انڈیویجولی خود کرنا پڑے گا. میں ان کو جب خود اپنی سیکیورٹی ان کو چیزیں بتاؤں گا, ہم آپ کو یہ چیزیں دے سکتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ فیڈریشنز ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے لنکس ہیں. جس سے میں خود ایز اے سیکرٹری ابھی آیا ہوں, تو کئی ایسی فیڈریشنز بھی ہیں کہ جن کے سیکرٹری فیڈریشن میرے دوست ہیں. تو میری خواہش تو یہی ہوگی کہ جس طرح ہم نے پچھلے جو ہم نے ایک سیریز کروائی ہے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ اسلام آباد میں کرایا, تو ہمارے پاس 8-10 کنٹریز آ گئے تھے. کچھ انڈیا کی پرابلم اس نے کی تھی شروع میں, تو وہ پھر اس کی وجہ سے ہمارے پاس 4-5 کنٹریز وہ کم ہو گئے. لیکن یہی ہے کہ اس کی خواہش یہی ہوگی کہ 25 سے 30 کنٹریز کے پلیئر, چاہے وہ کم آئیں, 1-2 پلیئرز آئیں, لیکن 25 کنٹریز تو ہمارے پاس آنے چاہیے لیگ میں. کوئی بھی آدمی ہے کسی کو سوٹ کرتا ہے کسی بھی فرنچائزی کو کہ ہمیں یہ پلیئر ہماری گیم کے لیے, ہم اس کو سنگلز کے لیے لینا چاہ رہے ہیں, یا ہم اس کو ڈبلز کے لیے لینا چاہ رہے ہیں, یا ہم اس کو مکس ڈبلز کے لیے لینا چاہ رہے ہیں. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کنٹری میں ایک پلیئر ہے وہ سنگلز کا بہت اچھا ہے, لیکن اس کو انہوں نے مکس ڈبل پہ لینا چاہ رہے ہیں, اس کی رینکنگ انہوں نے لینی ہو, تو کیا پتہ وہ اس کے لیے سوٹ ہی نہ کرتا ہو. تو وہ اس میں یہی ہے جیسا کرکٹ باقی گیم میں چلتا ہے, وہ تو آپ کو سوٹ کرنے والی بات ہے کہ فرنچائزی کو کون سی چیز سوٹ کرتی ہے. اس کو سنگل سوٹ کرتی ہے, اس کو ڈبلز کے لیے اس کو لینا ہے, یا مکس ڈبلز کے لیے لینا. ابھی تو اس کا ہم نے ایک چیزیں بنانی ہے کہ ہم نے اس کو بیسٹ آف 5 میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے لیڈیز کو کتنا ایڈ کرنا ہے, ہم نے جینٹس کو کیسے جانا ہے, ہم نے ڈبلز میں کس طرح جانا ہے, سنگلز کتنی ہوں گی. ابھی کافی ساری چیزیں ہونے والی, لیکن انشاءاللہ خواہش یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ نومبر میں لیگ انشاءاللہ پاکستان کے میں ضرور کروائیں گے, تاکہ پاکستان میں بھی جو ہے نا, میں نے دیکھا بھی یہی ہے کہ جن جگہوں پہ ہماری کرکٹ ہے, ہاکی ہے, جتنی گیمز چل رہی ہیں, جہاں پہ لیگز شروع ہوئی ہیں, اس میں اسپانسرشپ بھی ہے, پلیئرز بھی خوش ہیں, اور اس میں آپ کی گیم کا اسپیشلی پاکستان میں اگر ہم کرواتے ہیں تو پاکستان کا بیڈمنٹن میں اوپر جانے کے بہت چانسز بڑھ جاتے ہیں. ابھی فی الحال ہماری کچھ کمپنیز ہیں, جیسے کہ کچھ یہاں پہ فرانس میں یا ڈفرینٹ جرمنی وغیرہ میں اگر کوئی لیگ کرواتے ہیں, تو ان میں ان کا یہ نہیں کہ وہاں کی جو جرمن فیڈریشن ہے وہ انوالو ہے. اس میں یہ بھی کئی ایسے لوگ ہیں وہ آج کل اس میں مینجمنٹ سسٹم میں آئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, تو وہ ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے. کچھ چیزیں ان کے ساتھ ہماری طے ہوں گی, کچھ چیزیں ان کے پاس ہوں گی, اسپانسرشپ ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, وہ اپنا حصہ ڈالیں گے. جہاں تک ہمیں, کیونکہ پاکستان میں بیڈمنٹن کو اگر ہم دیکھیں تو اس لیول کی نہیں جس لیول کی ہمارے پاس کرکٹ ہے. تو کرکٹ تو اپنا کر سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ہم باقی گیمز میں جائیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ صرف فیڈریشن کرے تو پھر میرے خیال سے بہت مشکل ہو جائے گا. ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے جو وہاں پہ جو کچھ حصہ وہ ڈالیں گے, کچھ فرنچائزی کو وہ لے کے آئیں گے, کچھ اسپانسرشپ وہ کریں گے, لیکن ہوگا انڈر امبریلا پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن. تو ان دا اینڈ جو ڈیسیجنز ہوں گے وہ ہماری ہوں گے. لیکن اگر اس میں کوئی ہمارے پاس آتا ہے, کچھ ہمارے پاس آج کل 2-3 کمپنی سے ہماری بات چیت چل رہی ہے, بیسیکلی وہ ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. وہی وہ پلیئرس کے کانٹریکٹ ہم کریں گے, پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کرے گی, وینیو ہم لوگ دیں گے, ساری ٹیکنیکل سپورٹ ساری سب کچھ ہم دیں گے. کئی ایسی جگہوں کی وہ ہمیں اسپانسرشپ وہ لے کے دیں گے, ٹیمز وہ بیچیں گے.
اس کے اندر سے جو ہمیں پرسنٹیج ملے گی, جو ہمارے پاس آڈینس آتے ہیں اس میں جو پرسنٹیج جو انٹرنیشنلی چلتی ہے وہ جو ہمیں چیزیں ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ اس میں سے ملیں گی, تو اس میں پاکستان کی بیڈمنٹن ہی اوپر جائے گی. جب ہم بات کریں گے, جب ہم ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس دیں گے, جب ہم ان کو پلیئرس کے کانٹریکٹ دیں گے, اس کے ہم ایک پرسنٹیج رکھیں گے. اگر پاکستان نے, ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن جو ہے اس سے ارن کرے اور کچھ آگے چیزیں لے کے آئے کہ ہم اس کے بعد انٹرنیشنلی ہمارے پلیئرس باہر جائیں. تو جب اگر ہم لیگ کرواتے ہیں تو پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کو کچھ نہیں ملتا, تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس لیگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیگ کے سے اگر ہمیں کچھ پیسے ملتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی کانٹریکٹس ملتے ہیں, تو اسی سے ہم آگے جا کے پلیئرس کو باہر لے کے جا سکتے ہیں, ان کی ٹورنامنٹس کھلوا سکتے ہیں انہیں. ویلکم بیک ویئرز. آپ نے گفتگو سنی ہے واجد علی چودھری کی. بڑا مشکل کام ہے کہ آپ نے ایک ایسے کھیل کو جس میں کو بہت زیادہ آپ کو اسپانسرشپ بھی نہ ملے اور آپ کی بہت زیادہ پارٹیسپیشن بھی نہ ہو, اور کئی برس آپ بالکل لا تعلق رہیں, تنہا رہیں, اس کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے, انتظامات بھی کرنے ہیں, وسائل بھی پیدا کرنے ہیں, کھلاڑیوں کو بھی متحرک رکھنا ہے, ٹورنامنٹس کا انعقاد بھی مسلسل کرنا ہے, تو بہت ساری چیزیں خاصی مشکل ہوتی ہیں. اور اگر ہم فیڈریشنز کو دیکھتے ہیں, جو پاکستان میں مختلف فیڈریشنز ہیں کھیلوں کی, ان کو حکومت سے یہ شکوہ ضرور رہتا ہے کہ فنڈز اتنے نہیں ملتے ہیں جتنے ہونے چاہیے. یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے. فنڈز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے, جتنے پیسوں کی سالانہ اور ماہانہ بنیادوں پر ایک بڑی فیڈریشن کو, ایک نیشنل فیڈریشن کو چلانے کی ضرورت ہوتی ہے, اتنے فنڈز ملتے نہیں ہیں. لیکن ان دنوں کی جب ہم خاص طور پر بات کرتے ہیں تو اسپورٹس بورڈ پنجاب میں کچھ حرکت ضرور نظر آتی ہے, کچھ سرگرمیاں ضرور ایسی نظر آتی ہیں کہ اب اس کو سیاسی بھی کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئندہ برس الیکشنز بھی ہیں, تو اسپورٹس بورڈ پنجاب خاصا متحرک نظر آتا ہے مختلف کھیلوں کی ترقی کے حوالے سے, اس کے فروغ کے حوالے سے. اور انہی کھیلوں کے فروغ میں جو کھیلیں جن کی فہرست تیار کی ہے, ایک نام بیڈمنٹن کا بھی ہے. تو امید یہی ہے کہ اس اگر بیڈمنٹن کو فروغ دینے کے لیے حکومت پنجاب کچھ کرنے جا رہی ہے تو اس میں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. واجد کے ساتھ ہماری نیک تمنائیں ہیں کہ وہ پاکستان کی جو پہلی لیگ ہے وہ رواں سال کروانے میں کامیاب ہو جائیں. یقیناً اس کا بہت فائدہ ہوگا. اب ہم آپ کو سنوائیں گے کہ کھلاڑیوں کا کیا رد عمل تھا, کھلاڑی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس نئی انتظامیہ کو, اور یہ جو حال ہی میں ٹورنامنٹ لاہور میں جس کا انعقاد کیا گیا. اب ہم سنوائیں گے آپ کو سنگلز چیمپئن اویس کی رائے, جو نیشنل چیمپئن ہے, کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہاں پہ جو ان سا بیڈمنٹن کی چیمپئن شپ ہو رہی ہے, ابھی تھوڑے دن پہلے نیشنل چیمپئن شپ کراچی میں ہوئی جس کا میں ابھی چیمپئن ہوا ہوں, اور اس کے بعد یہ بہت جلدی ہمیں دوسرا کھیلنے کا موقع ملا ہے, اور آگے بھی 2-3 اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. تو یہ ہم پلیئرز کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ ہمیں آئے دن ٹورنامنٹس ملتے رہیں, کیونکہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہیں گے کہ ہم لوگ کس لیول پہ کھیل رہے ہیں. محنت تو سبھی کر رہے ہیں, لیکن کون کس لیول پہ کھیل رہا ہے وہ ہمیں آپس میں کھیل کے پتہ لگتا ہے. اس کے علاوہ یہ چیمپئن شپ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. بہت ساری فیسلٹیز یہاں پہ ہیں, اور بہت اچھا ہال ہے جہاں پہ مطلب پراپر اس ہال کی ڈائمنشنز ہیں, جہاں پہ ایک ٹورنامنٹ انٹرنیشنل بھی ہو سکتا ہے, اور یہاں پہ ہو رہا ہے. اس لیے ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ یہاں پہ ٹورنامنٹ کرایا جا رہا ہے. پاکستان میں تو 4 ہو جائیں یا 5 ہو جائیں میرا خیال انف ہے, لیکن انٹرنیشنل بھی ہمیں کم از کم 5 سے 6 دفعہ باہر جا کے کھیلنا چاہیے, جس سے ہماری انٹرنیشنل رینکنگ بھی امپروو ہو, اور ہم اولمپک کے لیے بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ٹاپ 5 بوائز اور 3 to 4 لیڈیز میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ باہر جا کے بھی پرفارم کرے اور اولمپک میں بھی کوالیفائی کر کے وہ کھیل سکتے ہیں. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کب ملتا ہے. اگر آپ کو ڈوریشن بہت زیادہ ہے, گیپ آیا تھا, تو آپ کی رینکنگ امپروو نہیں ہو پاتی. تو آپ کو خاص ڈوریشن کے اندر 4 سے 5 ٹورنامنٹ کھیلنے پڑتے ہیں, اور آپ بہت بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. یہ لیگ ہر جگہ ہوتی ہے, پاکستان میں بھی اگر اس کا آغاز ہو رہا ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے, اور یہ فیڈریشن کافی ایفرٹس کر رہی ہیں ہمارے لیے. اور یہ اگر لیگ کروا دیتے ہیں تو اس سے ہمارا لیول جمپ کر کے اوپر جائے گا, بہت سپیڈ سے اوپر جائے گا. کوچز جو ہے نا, فیڈریشن اسپیشلی یہ جو اب فیڈریشن ہے یہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہی ہے نئے سے نئے کوچز کو باہر جا کے بھیج کے ٹریننگ کرا رہی ہے. دیکھیں ہمارے پاکستان کافی بڑا ہے, جہاں پہ ہر طرف لوگ پلیئرز ہیں, کوچز ہیں جو اپنے مطلب رسپیکٹیو پلیئرز کو وہ ٹریننگ کروا رہے ہیں. تو ہمیں صرف ایک جگہ 2 جگہ کوچ کی ضرورت نہیں, ہمیں ہر طرف کوچز کی ضرورت ہے. اور فیصل آباد, لاہور, کراچی, اسلام آباد, جہاں پہ بھی آپ دیکھیں ہر جگہ ہے اس کی ضرورت. اور یہ ڈفرینٹ سٹیز سے باہر بھیجا جا رہا ہے کوچز کو, وہ ٹریننگ حاصل کر کے آ رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے. بیڈمنٹن کی بہت بہتری ہو سکتی ہے اس سے. ویلکم بیک ویئرز. آپ بیڈمنٹن کے نوجوان کھلاڑیوں کی گفتگو سن رہے ہیں, اور پروگرام کے اس حصے میں جب ہم بات کریں گے تو آپ خیالات جان سکیں گے عتیق چودھری کے. یہ مین ڈبلز کے چیمپئنز ہیں, نیشنل چیمپئن ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خضرہ, ٹھیک ہے جی, یہ ویمنز میں پاکستان کی درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر ہیں. سحر اکرم اور ہما جواد, یہ ڈبلز کی نیشنل چیمپئن ہیں.
ان چاروں کھلاڑیوں کی گفتگو ہم آپ کو سنوائیں گے، آپ ان کے خیالات جانیں گے، اور اس تمام جتنے بھی کھلاڑی جن سے ہم نے بات چیت کی ہے وہ سب ایک بات پر تو متفق نظر آتے ہیں کہ انہیں بھرپور طریقے سے ٹورنامنٹس ملنے چاہیے، تسلسل کے ساتھ ملنے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال کھلاڑی ایونٹ کے انتظار میں بیٹھا رہے، ٹورنامنٹ کے انتظار میں بیٹھا رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کھلاڑیوں کا ایک متفقہ فیصلہ ہے، متفقہ آواز ہے، اتفاق رائے سے ان کی آواز سننے کو ملتی ہے، بات سننے کو ملتی ہے کہ ہمیں ٹورنامنٹس مسلسل ملنے چاہیے. پھر غیر ملکی کوچز کے حوالے سے بھی، پھر فزیکل فٹنس کے حوالے سے بھی، سہولیات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اگر ہم بات نہیں سنتے ہیں، لیکن جو ایک بات سنی جاتی ہے وہ یہ ہے مقابلے ملنے چاہیے. ان تمام کھلاڑیوں کی آپ تک ہم گفتگو پہنچاتے ہیں پروگرام کے اس حصے میں. یہ تمام کھلاڑی کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. بہت اچھا سٹیپ ہے یہ، کیونکہ یہ 2 منتھ میں یہ دوسرا ٹورنامنٹ کرا رہی ہے. فیڈریشن نے ماشاءاللہ کافی زیادہ امپرومنٹ ہے اس ٹائم، کافی زیادہ کام کر رہی ہے، کافی زیادہ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، ٹیمز باہر جا رہی ہیں، تو کافی زیادہ اچھی چیز ہے کہ یہ ہمیں مواقع مل رہے ہیں کھیلنے کے، اور بیڈمنٹن پاکستان میں امپروو ہو رہی ہے. میرے خیال میں تو 6 سے 8 ٹورنامنٹس جو ہے وہ ڈومیسٹکلی ہونے چاہیے پاکستان کے نیشنل لیول پہ. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہے اس میں بھی کم سے کم 6 سے 7 ٹورنامنٹس میں پارٹیسپیشن ہونی چاہیے پاکستان کے ٹاپ پلیئرس کی. کوچنگ میں ہمیں کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول کے کوچز اویلیبل نہیں ہیں اس ٹائم پہ. جو بھی کوچز ہیں وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ اسٹرگل کر کے وہ کرا رہے ہیں. حالانکہ یہاں پہ لیول 1 اور لیول 2 کے کورسز کیے ہیں کوچز نے، لیکن اس طرح ابھی تک کوئی کام نظر نہیں آ رہا کہ امپرومنٹ ہو اس طرح کی. ہمیں انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ کی اور انٹرنیشنل کوچز کی ضرورت ہے کافی زیادہ. بہت اچھا ہے. ایک تو بیڈمنٹن کی پروموشن ہوگی، دوسرے جو ہماری گیم میں اتنا زیادہ فائنینشلی پلیئرس کو پرابلم رہتی ہے اکثر ہی، تو اس کے کافی زیادہ سپورٹ ہو جائے گی. پلیئرس کے لیے بھی اچھا ہے اور فیڈریشن کے لیے بھی اچھا ہے. بیڈمنٹن کے لیے سب سے پہلے لیول پہ بہت زیادہ اچھا ہے. پچھلے 6-7 سال تو میرے خیال میں بالکل بھی کام نہیں ہوا، لیکن یہ جب سے نئی فیڈریشن آئی ہے، واجد علی آئے ہیں سیکٹری، تو اللہ کا شکر ہے کافی زیادہ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں پہلے سے زیادہ. اللہ کا شکر ہے، پہلے سے بہت امپرومنٹ ہے، بہت بہتر ہو رہا ہے. مزید جو تھوڑا بہت مسٹیکس تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور مزید بہتر ہی دکھ رہا ہے ہمیں پہلے سے. ایز اے پلیئر تو ہم لوگوں کو تقریباً 1 سے 1.5 ماہ کے اندر ایک ٹورنامنٹ ہونا چاہیے، اور اسی حساب سے سال میں پھر ٹورنامنٹ ہونے چاہیے. مطلب 7 سے 8 ٹورنامنٹ یا 9 اتنے کو ہونے چاہیے، لازمی ہے پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے. جی سہولیات ہے، سب اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں اپنی اپنی سٹیز میں، اور سب فزیکلی بھی کر رہے ہیں، پراپر طریقے سے کر رہے ہیں. باقی میچز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیا آتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ جو غیر ملکی کوچز ہیں وہ بہتر ہیں، لیکن ہمارے پاکستانی کوچز بھی اپنا رول اچھے سے پلے کر رہے ہیں، اور وہ ہم لوگ کو پراپر ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں، اور سب کچھ ٹھیک ہے. قومی سطح پہ تو ہو رہے ہیں ٹورنامنٹ، اور اب ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل لیول پہ بھی کچھ کروا رہے ہیں، اور مزید امید ہے کہ وہ کروائیں گے. تو اب ہمیں تقریباً فیڈریشن سے کوئی شکایت نہیں ہے، فیڈریشن بہت حد تک ہمارے سپورٹ میں ہے. جب سے واجد انکل سیکریٹری میں آئے ہیں، سیکریٹری بنے ہیں اور فیڈریشن کا پارٹ بنے ہیں، تو تب سے بہت زیادہ کمپٹیشنز ہوئے ہیں، اور یہ سال کا دوسرا تیسرا کمپٹیشن ہے. اس سے پہلے نیشنلز بھی ہوئی تھی 2 مہینے پہلے، اور وہ بھی کافی اچھے لیول پہ ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہ ٹورنامنٹ ہے 2 مہینے بعد ہی، اور یہ بھی انہوں نے بہت اچھے اسکیل پہ کرا رہے ہیں. تو اگر اس طرح کے اور ٹورنامنٹس ہوتے رہیں گے تو پلیئرس کو انکریجمنٹ ملے گی، اور پھر وہ اپنا لیول امپروو کریں گے. ظاہر سی بات ہے، پلیئرس اس لیے ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ جب کمپٹیشن ہو تو وہ اپنا بیسٹ سے بیسٹ پرفارم کریں. تو پھر جب اس طرح کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں تو پلیئرس کو موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ ٹریننگ میں رہیں، اور پھر اگر اس طرح کے کمپٹیشنز ہوتے رہیں گے تو نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا، اور پھر اس طرح کے پھر ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اچھا پرفارم کر سکیں گے. ان ٹورنامنٹس کرانے سے زیادہ اور ٹورنامنٹس بھی ہونے چاہیے، اور پلس فیڈریشن کو چاہیے کہ پاکستانی پلیئرس کو باہر بھی بھیجیں، انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں بھی پارٹیسپیٹ کروائیں. ابھی لاسٹ ایئر ہی پاکستان نے بھی ایک انٹرنیشنل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ ہوسٹ کیا تھا، تو جو کافی 7 ایئرس کے بعد ہوسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2-3 منتھس بعد نیپال بھی ٹیم بھیجی تھی. تو فیڈریشن کو چاہیے کہ ٹورنامنٹس بھی کراتے رہیں سال میں، اور پھر پلیئرس کو باہر کے ملک بھی بھیجیں ٹورنامنٹس کھلانے کے لیے. لیگ سے دیکھیں ایک نیا ٹورنامنٹ لیگ سے ہوگا جو آج تک ابھی نہیں ہوا، تو ایک نیا ہی چانس ملے گا، ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا پلیئرس کے لیے، تو موٹیویشن ہوگی، اور پلیئرس زیادہ سے زیادہ اچھا پرفارم کریں گے اور ٹریننگ کریں گے. تو اس سے جو پاکستان کا بیڈمنٹن کا لیول ہے وہ امپروو ہوگا. دیکھیں یہ فیڈریشن کا ایک کافی اچھا اسٹیپ ہے کہ وہ اب جو ہے نا کوچز کو باہر کے ملک بھیج رہے ہیں اور کوچنگ کورسز کرا رہے ہیں، تو یہ کافی زیادہ امپروومنٹ ہے. تو پلس ان کو چاہیے کہ پلیئرس کو باہر بھی بھیجیں ٹریننگ کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ باہر بھی کیسے ٹریننگ ہو رہی ہے. اور ویسے ہمارے یہاں کے کوچز بھی بہت اچھے ہیں اور کافی اچھی ٹریننگ کراتے ہیں.
تو بس تھوڑا سا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اور لگن کے محنت کے ساتھ ٹریننگ کریں تو ہم لوگ بھی اوپر انٹرنیشنل لیول پہ آ سکتے ہیں. یہ رینکنگ ٹورنامنٹ ہے اور یہ بڑا اچھا آرگنائز کیا ہوا ہے. جس طرح پہلے نیشنل ہوئی اس کے بعد یہ رینکنگ ہوئی اور اسی طرح ہم پلیئرس کو بھی اسی طرح چاہیے. بڑے عرصے کے بعد اب ہمیں ٹورنامنٹ مل رہے ہیں جو کہ ٹائم گیپ کم ہے اور ہمیں ٹورنامنٹس مل رہے ہیں جس سے ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ٹریننگ کرنی ہے. ٹورنامنٹ آ رہا ہے, رینکنگ اپنی رکھنی ہے, برقرار رکھنی ہے. تو اس طرح بڑا اچھا چل رہا ہے یہ جتنے بھی ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں. جیسا کہ ملیشین کوچ آئے ہوئے تھے, انہوں نے بڑی اچھی ٹریننگ ہمیں کروائی اور بڑا اچھا رہا وہ کیمپ بھی. اور اس کے علاوہ ابھی یہاں پہ بھی کوچز تو ہیں لیکن اگر باہر سے جس طرح آئے ملیشین کوچ آئے تو ہماری زیادہ اچھی ہماری گیم ہو جائے گی, امپروومنٹ آ جائے گی اس میں. بہت اچھا ہوگا. ہم لوگ لکی ہوں گے کہ یہاں پہ لیگ ہو رہی ہے اور ہم لوگ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے. بیڈمنٹن میں یہ 5 to 6 ایئرز ہو گئے ہیں. کافی ہمیں لاس بھی ہوا, پلیئرس کو لاس ہوتا ہے اس کا جب ٹورنامنٹس نہیں ملتے. اور اب یہ ہے کہ اب 2 ایئرز ہو گئے ہیں, بڑے اچھے ٹورنامنٹس ہمیں مل رہے ہیں اور ہم لوگ بھی تیار ہیں کہ ہم لوگوں نے ٹریننگ کرنی ہے اور ہمیں اب آگے سے آگے ٹورنامنٹ ملے گا. ایک سال میں پلیئرس کو کم از کم 7-8 تک ٹورنامنٹس ملنے چاہیے. ہر 2 مہینے کے بعد ٹورنامنٹ ہونے چاہیے تاکہ جو پلیئرس نے ٹریننگ کی ہے انہیں پتہ چلے کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. اس ٹورنامنٹ میں فیسلٹیز کے لحاظ سے مختلف تھوڑی سی ہیں, ایک سینس میں کہ لائٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے, باقی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے, سیٹسفائیڈ ہیں. انٹرنیشنل جو کوچز ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستانی کوچز. پلیئرس کو موقع دینا چاہیے, ان کو ادھر بلانا چاہیے یا پلیئرس کو ادھر بھیجنا چاہیے ٹورنامنٹ کی تیاریوں کے لیے, ٹیکنیکلس پوائنٹس کے بتانے کے لیے. ضروری ہے کوچز آئیں اور ہمیں بھی باہر بھیجیں. پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں تو ضرور کھیلتے ہیں لیکن ہمارا جب ہم باہر جاتے ہیں اتنا کانفیڈینس ہمارا نہیں ہوتا. ہم زیادہ سے زیادہ باہر جائیں گے, ہمارے میں کانفیڈینس بلڈ ہوگا, ہم وہاں کھیل پائیں گے. پلس ضروری ہے باہر کے ہمارے ٹورس لگوائے جائیں, وہاں ہم لوگ میچز کھیلیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کہاں پر ہیں. اسکل لیول بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے ان کی اور ہماری ٹریننگز میں, ہمارے فزیکل فٹنس وغیرہ میں تھوڑا سا فیل کرتے ہیں لیکن ٹرائی تو کرتے ہیں. پھر بھی پاکستان میں رہتے ہوئے تو گرلس کو تو ایک ٹائم ہی پرووائڈ ہو سکتا ہے. تو ویسے تو صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ فزیکل ٹریننگ کے لیے ہونا چاہیے, شام کے ٹائم کی کور ٹریننگ ہونی چاہیے. لیکن ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ 2 ٹائم تو امپاسبل ہے, اس لیے پھر شام ٹائم ہی بہتر رہتا ہے سب کام کرنے کے بعد. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے ان باصلاحیت کھلاڑیوں کی. ہماری تمام تر نیک تمنائیں اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ ان کو آنے والے وقت میں نہ صرف لیگ میں شرکت کا موقع ملے, پاکستان بیڈمنٹن لیگ جو ہو غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ ان کو کھیلنے کا موقع ملے اور یہ تمام کھلاڑی اپنی بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کرتے رہیں, مسلسل کرتے رہیں اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ان کو پاکستان کا نام روشن کرنے کا موقع ملے. فیڈریشن کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کھلاڑیوں کی دیکھ بھال کرے, ان کو بہترین سہولیات مہیا کرے, ان کو بہترین سامان بیڈمنٹن کھیلنے کا وہ مہیا کیا جائے, ان کو بروقت ان کے بارے میں, ان کے مستقبل کے بارے میں, ان کے غیر ملکی دوروں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے کہ ان کو کب کس کو کہاں بھیجنا ہے. کیونکہ جب تک آپ اچھی اور بہتر منصوبہ بندی کھلاڑیوں کو ٹورنامنٹس کھلانے کے حوالے سے, ان کو بیرون ملک بھیجنے کے حوالے سے نہیں کرتے ہیں تو صلاحیتوں کے اظہار کے مناسب مواقع مل نہیں پاتے ہیں. امید ہے کہ اس فیڈریشن کی موجودگی میں جس کے سیکریٹری واجد علی چودھری ہیں ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں نہیں ہوں گی. اسی دعا کے ساتھ کہ بیڈمنٹن کا ٹیلنٹ پاکستان میں جہاں جہاں ہے, جس بھی حال میں ہے, اس کو سامنے لانا, نکھارنا اور پھر اس کو اس قابل بنانا کہ وہ قومی سطح کے ٹورنامنٹس جیتے, پھر بین الاقوامی سطح کے ٹورنامنٹس بھی جیتے. یہ پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کی ذمہ داری ہے. امید ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.